اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ ابھی سے ہم اس چیز سے دور ہو جائیں، تاکہ اللہ اگر ہمارے اندر بھی وہ کمی ہے تو ہم بھی اس سے توبہ کر کے دور ہو جائے، کسی کے اندر اگر وہ کمی ہے تو اس سے توبہ کر کے دور ہو جائے، تاکہ شب برات میں اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے، سب کی بخشش ہو جائے۔ تو وہ 5 آدمیوں کا ذکر آتا ہے بہت سی کتابوں میں۔ سب سے پہلا انسان جس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ انسان مشرک ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو خدا مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو اللہ مانتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا تو ایسا عقیدہ ہے نہیں، ہم لوگوں کے نزدیک صرف ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک ہے، ہمارا اللہ ہی صرف خدا ہے۔ تو ایسا ہمارا بالکل بھی عقیدہ نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس چیز سے تو ہم لوگ نکل گئے، یعنی ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، چاہے صفت کی بات ہو چاہے ذات کی بات ہو، کسی میں بھی ہم نہیں سمجھتے، صرف ہمارا ایک ہی رب ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر 2 خدا ہوتا تو پھر یہ جو دنیا چل رہی ہے نا، اس میں فساد ہو جاتا۔ یعنی دیکھتے نہیں، 2 آدمی اگر ایک لیول کا ہو جائے تو وہ کہے گا کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ ایک کہے گا اگر 2 خدا ہوتے تو ایک کہے گا کہ ابھی رات ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا ابھی دن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ایک خدا ہی ہے، 2 رہتا تو دنیا جو چل رہی ہے نا مشکل ہو جاتا چلانا۔ ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر 2 آدمی ایک لیول کے عہدے کے رہتے ہیں تو وہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپارٹمنٹ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اونچا اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا جاتا ہے، ایک ہے تو اس کے اوپر دوسرا ہے، اس کے اوپر تیسرا ہے، ایک ہی جگہ 2 آدمی کو نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں پھر آپس میں لڑائی کر لیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ تو پہلے اسٹیپ سے تو ہم لوگ نکل گئے، لیکن دوسرا ہے، یہاں پہ آ کر بات پھنستی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے گناہوں کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ ہیں جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھتے ہیں، جو کسی کے لیے حسد رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے دل سے اس کینہ کو باہر نہیں نکال دیتے، اس نفرت کو باہر نہیں نکال دیتے، اس حسد اور جلن کو باہر نہیں نکال دیتے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی وہ چیز ہے، کسی سے ہم نفرت کر بیٹھے ہیں اپنی ذاتی لڑائی کی وجہ سے، کسی سے ہم جلن کر بیٹھے ہیں اس کی ترقی کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، تو آپ شب برات آنے سے پہلے سچے دل سے اس کو معاف کر دیجئے۔ وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا اعمال اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ اپنے طرف سے اس کے لیے کینے کو باہر پھینک دیجئے، حسد اور جلن کو باہر پھینک دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ آپ شب برات آنے سے پہلے سچے دل سے یہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم انسان ہیں، غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے میرے دل میں کینہ ہو گیا ہوگا، کسی سے ہم نے حسد غلطی سے کر لیا ہوگا، کسی سے نفرت ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سچے دل سے ہم اس حسد کو نفرت کو اپنے دل سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے دل کو کینہ سے، حسد سے، جلن سے پاک کر لینا ہے۔ تیسری چیز جس کا تعلق تکبر سے ہے، گھمنڈ سے ہے، یعنی آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اپنے پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ جو گھمنڈ کرتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، وہ لوگ اپنی چادر پہنتے تھے پہلے کے لوگ، تو چادر کو زمین میں رگڑ کر چلتے تھے، تو یہ نشانی ہوتی تھی۔ ہر زمانے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، آج کا اسٹائل الگ ہے، آج تکبر کرنے کا اسٹائل ہے کہ کوئی کالر کھڑا کر لیتا ہے،
چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، تو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تکبر والا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، گھمنڈ والا ہوں۔ تو اس زمانے میں جو تھا نا تکبر دکھانے کا طریقہ، اپنا گھمنڈ دکھانے کا طریقہ وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو چادر باندھتے تھے اس کو رگڑ رگڑ کر زمین میں چلتے تھے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ اگر آپ کے دل میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو آپ بڑا سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گناہ کو اس رات میں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کو شب برات آنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں کسی چیز کا تکبر ہے کہ اللہ نے تو مجھے بہت بڑا بنا دیا، اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت دے دی، یا اللہ نے مجھے بہت زیادہ پیسہ دے دیا، یا اللہ نے مجھے بہت زیادہ علم دے دیا، اس پہ فخر کرنا ہے، خوش ہونا ہے، لیکن گھمنڈ نہیں کرنا۔ گھمنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو کچھ ہم سمجھے ہی نہیں، کہ سامنے والا تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، یا سامنے والا تو بالکل فقیر ہے، غریب ہے، ساری دولت میرے ہی پاس ہے۔ کسی چیز کا، خوبصورتی کا بھی گھمنڈ نہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سامنے والا تو خوبصورت ہے ہی نہیں۔ اپنی مالداری کا یعنی کسی طریقے کا بھی گھمنڈ اپنے اندر نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہو گئے۔ چوتھا اسٹیپ جن کے بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے وہ ہیں ماں باپ کے نافرمان، یعنی جو لوگ اپنے ماں باپ کا دل زخمی کر دیتے ہیں۔ ہلکی پھلکی بات تو چلتے رہتی ہے، کبھی آیا غصہ میں کچھ بلا گیا لیکن پھر مل لیے اور ان کی جو شکایت ہے اس کو دور کر دی۔ انسان ہے تو کبھی ہو جاتا ہے کہ کبھی غصہ میں آئے باپ سے کچھ بول دیا، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن بائی چانس اگر ہو گیا تو وہ چھوٹی موٹی بات نہیں، ایسا نافرمان آپ ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو الگ کر دیے ہیں، ان سے کبھی بات نہیں کرتے ہیں، ان کی پریشانی میں آپ نہیں جاتے ہیں، ہمیشہ ان سے دور رہتے ہیں۔ وہ بیچارے بیمار پڑے ہوئے، آپ ان کی دوا لا کر نہیں دیتے ہیں، وہ پریشان ہے، دعا کر رہے کہ کاش میری اولاد مجھ سے محبت کرتی، میرے سے آ کر ملتی۔ انہوں نے پوری زندگی آپ کے لیے اپنی قربان کر دی، محنت کر کر کے اپنی جوانی لٹا دی، لیکن جب ان کی باری آئی بڑھاپے میں خدمت کرنے کی تو آپ الگ ہو گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں آ گیا، ایسی نافرمانی آپ اپنے ماں باپ کی کر رہے ہیں، تو شب برات میں آپ لاکھ دعا کر لیں، لاکھ نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمانے والا۔ اس لیے اگر ہم سے ایسی غلطی ہوئی ہے، کسی بھی بھائی سے ایسی غلطی ہوئی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے سخت ناراض ہے، مجھ سے وہ دور ہیں، تو خدا را اپنے ایگو کو چھوڑیے، اپنے اس کو چھوڑیے کہ ہم ماں باپ کے سامنے جائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اگر اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے میں بھی ہمیں شرم آ جائے گی تو پھر ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ تو اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسے ہیں جن سے غلطی سے یہ ہو گیا کہ ماں باپ سے ناتا ٹوٹ گیا، دوری ہو گئی، تو شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کر لو، انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور جب اللہ و رسول خوش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی توبہ اللہ تعالی قبول کر لے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرما لے گا۔ تو یہ 4 ہو گئے۔ 5واں وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف نہیں کرتا ہے، وہ جو شراب بہت زیادہ پیتا ہے، جو شراب پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو ہر وقت نشے میں دھت رہتے ہیں۔ خدا را اس رات کو آنے سے پہلے آپ شراب پینے سے توبہ کر لیں، اس لیے کہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، کسی اور نے نہیں، قرآن نے حرام قرار دیا، یعنی اللہ نے حرام کیا ہے، ہمارے نبی نے حرام کہا ہے۔ تو اگر آپ شراب پیتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ ہم رات میں نہا کر آ جائیں گے اور توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کی توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب آپ سچے دل سے شراب چھوڑنے کی توبہ کر لیں گے۔
تو یہ 5 چیزیں تھی. پہلی تو یہ جو شرک کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں، جو کینہ رکھتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی توبہ قبول نہیں، جو تکبر اور گھمنڈ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں، جو شراب پیتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں. یہ 5 لوگ ہیں. لیکن جیسے ہی ان 5 کام سے ہم، ایسا نہیں کہ پرماننٹ نہیں، جیسے ہی ہم ان 5 کاموں کو چھوڑنے کی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شب برات کی رات ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.